بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ کہف کے لیے ہے کہ جس انسان نے اس سورے کی، معصوم نے فرمایا، 10 آیات کو حفظ کیا۔ معصوم فرماتے ہیں جو انسان، اچھا یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے بجٹ آپ حضرات کے ذہنوں میں رہتے ہیں، کتنی چیزیں آپ حضرات اپنے اذہان عالیہ میں حفظ کرتے ہیں، بڑی بڑی لسٹ، بڑی بڑی فہرستیں آپ حفظ کر لیتے ہیں۔ نہیں حفظ کرتے تو قرآن حفظ نہیں کرتے، نہیں حفظ کرتے تو معصوم کی حدیث حفظ نہیں کرتے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جو آدمی 10 آیات اس سورے کی حفظ کر لے تو جب دجال پوری دنیا کو بہکائے گا تو جس کے سینے میں یہ 10 آیات ہوں وہ اس کے بہکائے میں نہیں آئے۔ تو جوانوں کے لیے کتنا مین ہے یہ سورہ، انسان کے لیے کتنا مین ہے یہ سورہ۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی کل لیلۃ الجمعہ لم یمت الا شہیدا ویبعثہ مع الشہداء واوقف اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے لم یمت الا شہیدن، وہ نہیں مرے گا مگر شہید، یعنی اسے عام موت نہیں آئے گی بلکہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت جائے گا، اس کو شہادت ملے گی۔ لم یمت الا، اب انشاءاللہ اس مجلس سے ہم سب یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اس سورے کو جا کے پڑھیں گے بھی اور اس سورے پہ غور بھی کریں گے، اس سورے کی 10 آیات کم سے کم یاد کریں گے۔ جس نے اس سورے کو جمعرات کے دن، یعنی جمعرات کی رات میں اس کو پڑھا، جمعے کی رات میں، تو نہیں مرے گا مگر شہید۔ وَيَبْعَثُهُ مَعَ الشُّهَدَاء، اس کو شہداء کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا اور اسے محشر میں وہیں کھڑا کیا جائے گا جہاں شہداء کھڑے رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جہاں رسول کے ساتھ شہید ہونے والے جتنے بھی جنگیں ہیں ان میں جو شہید لوگ ہوئے ہیں، جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہیں پر ہم کھڑے ہوں گے، خالی اس سورے کی تلاوت سے۔ دوسری آیت ہے، دوسری روایت، من قرأ سورۃ الکہف لم تضرہ فتنۃ الدجال، جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس پر شیطان کے اور دجال کے حربے چلنے والے نہیں، یعنی وہ محفوظ رہے گا۔ کبھی ہے هل ادلکم علی سورۃ شیعھا 70,000 ملک، اے میرے صحابہ کیا تمہیں میں وہ سورہ بتاؤں کہ جس سورے کو لے کے 70,000 ملائکہ آئے تھے، جس سورے کو 70,000 ملائکہ لے کے آئے، اور جب وہ لے کے آئے تو زمین سے آسمان تک اس کی عظمت اور اس کا نور پھیلتا گیا۔ تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا سورہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہی سورۃ الکہف، وہ ہے سورہ کہف، کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان دجال سے اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نہیں مرتا مگر شہید مرتا ہے، اور جب یہ پڑھتا ہے تو نور زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارا چھٹے امام اور نبی اور مولا کائنات اور پیغمبر اور ائمہ سے روایات ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی یہ احادیث۔ تو جو اس سورے کو پڑھے گا تو یہ اگر سورہ پڑھ رہا ہے تو 1 سال میں اگر دجال آ گیا تو یہ فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی سورے کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ مجھے اپنے اندر وہ صفات لانی چاہیے کہ جن صفات سے میں لشکر امام زمانہ میں شامل ہو سکوں۔ میں نے کیوں کہا؟ اسی لیے چونکہ اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ آخری زمانے میں دیکھیے اس سورے کے اندر 4 قصے ہیں، اس کی اہمیت، اس سورے کے اندر 4 قصے ہیں۔ پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا، دوسرا قصہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا، تیسرا قصہ ہے ایک اس انسان کا جس کے پاس 2 باغ تھے، اسے مال پہ غرور ہو گیا، تیسرا قصہ ہے جناب ذوالقرنین کا کہ جنہیں پوری کائنات کی حکومت ملی تھی اور جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچے تھے۔ تو اس میں کتنے واقعات ہیں، یعنی ایسا قرآن کے کسی سورے میں نہیں ہے جس میں اتنے واقعات ہوں۔ اب آپ دیکھیے انسان بہکتا ہے 4 چیزوں سے، یا تو دین کے مسئلے میں بہکتا ہے، یا مال کے ذریعے بہکتا ہے، یا جب علم آ جائے تب بہکتا ہے، یا جب دولت آ جائے تب بہکتا ہے، اور اس سورے کے اندر 4 سے بچنے کا طریقہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، نہیں ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند، یہ گہرائی میں جائیے، انشاءاللہ آج کے دن سے آپ کو سورہ کہف کی وہ آیات دیکھ کے آنی پڑے گی جو میں پڑھ رہا ہوں، تبھی تو آپ کو اس کی روشنی اور اس کا نور ملے گا۔ تو کتنے واقع ہیں، جلدی جلدی بولیے؟ 4 واقع ہیں، یا تو دین کا فتنہ
فتنہ یا مال کا فتنہ یا علم آ گیا تو غرور پیدا ہو گیا علم کا فتنہ یا سلطنت آ گئی اس کا فتنہ، اور اس سورے میں یہ چاروں موجود ہیں۔ لہذا یہ چاروں اگر آدمی پڑھے گا واقعات تو اسے یہ طریقہ معلوم ہو، اس لیے کہ جب دجال آئے گا امام سے پہلے تو وہ دجال آپ کو جو عالم ہیں انہیں علم میں غرور کروا کے بہکائے گا، جن کے پاس مال ہے چونکہ وہ مال کا لالچ دے کے بہکائے گا، وہ دین پیش کر کے بہکائے گا، وہ سلطنت کے ذریعے بہکائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اس سورے کو نازل کیا تاکہ بہکانے والا بعد میں آئے، بچانے والا پہلے آئے۔ یہ وہ سورہ ہے جو آپ کو بچا رہا ہے، سورۃ الکہف۔ اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سورے کی تلاوت کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کیوں امام نے اس سورے کی تلاوت کی؟ سورہ الحمد نہیں پڑھا، سورہ قل هو اللہ نہیں پڑھا، دوسرے سورے نہیں پڑھے۔ حسین ابن علی نے اگر تلاوت کیا کوفے میں تو کون سا سورہ؟ ہاں آپ بھی بول دیا کریں تھوڑا سا، سورہ کہف۔ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ابھی یزیدیت کا فتنہ موجود ہے اور اس فتنے سے جو چیز بچا سکتی ہے وہ سورہ کہف ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے نہ جانے کتنے فتنے آئیں گے، تو ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے صرف اور صرف، انشاءاللہ ریزن بتاؤں گا کیوں پڑھا انہوں نے آگے کی مجلسوں میں۔ لیکن یہ سورہ کہف قرآن مجید کا وہ سورہ کہ جو انسان کو دجال سے بچاتا ہے، اور ایک روایت میں نے ابھی پڑھی جس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر زیادہ قرض ہو جائے یا کوئی آدمی فقیر ہونے لگے تو اسے جو سورہ نجات دے سکتا ہے اسے کہتے ہیں سورہ کہف۔ قرض سے نجات دیتا ہے سورہ کہف، فقیری سے نجات دیتا ہے سورہ کہف۔ پھر نبی نے فرمایا اس سورے کا نام قرآن کریم میں تو سورہ کہف ہے، لیکن توریت میں اس سورے کا نام ہے سورہ حائلہ۔ حائلہ یعنی مانعہ یعنی روکنے والا، یعنی سپر۔ تو اس سورے کا نام دوسرا کیا؟ سورہ حائلہ یعنی منع کرنے والا، بیچ میں آ جانے والا، سپر بن جانے والا۔ کا حائلہ کیوں کہتے ہیں؟ کا ایک طرف جہنم کی آگ ہوگی، ایک طرف مومن ہوگا، تو جو مومن اس سورے کو پڑھے گا یہ سورہ ان دونوں کے بیچ میں آ جائے گا تاکہ جہنم کی آگ مومن تک نہ پہنچے، مومن جہنم تک نہ پہنچے۔ ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب یہ کتنا قیمتی جملہ ہے، اس میں کتنی پوری مناجات ہے، مکمل مناجات ہے، بہترین دعا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس میں بہترین کردار پیش کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دولت مند ہونے میں عزت نہیں ہے، انسان کے صاحب اقتدار ہونے میں عزت نہیں ہے، انسان کی ساری عزت وابستہ ہے عبدیت سے۔ اگر وہ عبد ہے تو عزت دار ہے، اگر وہ عبد نہیں ہے تو عزت دار نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبد ہوگا تو خالق سے رشتہ جڑا رہے گا، عبد نہیں ہوگا تو خالق سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو لعنتوں کے طوق گلے میں پڑ جاتے ہیں۔ نہیں، میرے جملے پہ آپ نے توجہ نہیں دی ہے۔ جب عبدیت کا رشتہ خدا سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ آدمی شیطان بن جاتا ہے، یا فرعون بن جاتا ہے، یا نمرود بن جاتا ہے، یا شداد بن جاتا ہے، یا حامان بن جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اس کی رحمت اور اس کا فضل دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے کہ انسان اپنی نالائقی سے اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنا رشتہ اپنی مخلوق سے نہیں توڑتا۔ تم فرعون بن گئے مگر کھانا دیں گے، تم فرعون ہو مگر پانی دیں گے، نہ اپنی زمین سے نکالیں گے، نہ اپنے آسمان کا سایہ روکیں گے، نہیں، ہر چیز تمہارے لیے ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں لیکن کہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ اسی لیے میری شہزادی نے جب یزید نے دربار میں کہا، ابتدائی سے میں آپ کو گہرائیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب یزید نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور دیکھا تمہیں اللہ نے کتنا ذلیل کیا اور مجھے اللہ نے کتنی عزت دی، تو شہزادی نے یہی تو کہا تھا یہ ڈھیل ہے، اسے عزت نہ سمجھنا، پروردگار تجھے اپنے شکنجے میں کس رہا ہے تاکہ تو ایسی منزل پر پہنچ جائے کہ پھر وہاں سے نکلنا تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار میں کہا، لیکن یہ میرا ابھی سبجیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ باقی مجالس میں آئے گا وہ، تب میں بیان کروں گا تاکہ ہم جو ہیں ترتیب سے چلیں۔ تو قرآن مجید ہم نے کس کے اوپر نازل کیا؟ عبد کے۔ اب اسی کے لیے السلام علیک ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ کے اوپر اے عبد
صالح، یعنی ایک تو عبد ہی ہونا بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت عباس کی زیارت میں عبد سے بڑھ کے بھی کچھ ہے، اور صالح اللہ کے نیک بندے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ تو خیر عبدیت کو میں نے بتا دیا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میرے فقر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ انت کما احب، تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا۔ یہی تو مسئلہ روکا تھا، اور اللہ نے بنا بھی لیا۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہوں تو اللہ کے کمالات نظر نہیں آئیں گے جب تک علی پر غور و فکر نہیں ہوگا۔ جتنا علی پر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کو اللہ کے کمالات سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جتنا حسین ابن علی پر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے کمالات انسان کے ذہن میں آتے رہیں گے۔